العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما نزلا السماء ذات براج ولا ليل داج ولا بحر ثاج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوات ساری تعریفیں ایک سرکاری اعلان کی اور وہ اعلان یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى کہ یہ میرا حبیب میرا نبی تیرا رسول ہے جس کو میں نے تیرے پاس بھیجا اپنے دین و شریعت کو نافذ کرنے کے لیے تجھے حیوان سے انسان بنانے کے لیے تجھے جانور سے آدمی بنانے کے لیے تجھے گمراہی سے نجات کے راستے تک لانے کے لیے تجھے ظلمت سے نکال کر علم کی طرف لانے کے لیے تجھے باطل سے ہٹا کر حق کے راستے پر لگانے کے لیے. سن لے کہ یہ کون ہے. وما ينطق عن الهوى یہ اپنی مرضی سے اپنی زبان کو نقط نہیں دیتا یہ اپنی مرضی سے اپنی زبان کو جنبش نہیں دیتا یہ اپنی مرضی سے اپنی زبان کو ہلاتا نہیں. نقط دینا عربی میں یہ ہے کہ جیسے انسان ہم آپ کہتے ہیں نہ ہوں آپ سے کسی نے سوال کیا چھوٹا سا جواب ہے ہاں اور نہ ہر بات کے لیے آپ نے سنا یہ کافی آپ کیا کہتے ہیں یہ نقط ہے. سب سے چھوٹی سی آواز جو انسان کے حلق سے نکل سکتی ہے آواز لفظ کی شکل میں اللہ کہتا ہے یہ اپنی مرضی سے اپنی زبان کو نقط بھی نہیں دیتا. خاصان خدا ہے صحیح منصوص من اللہ ہے خاتم النبیین ہے سرکار رسالت ہے. اس کے سر پر تو وہ تاج ہے کہ جو تاج کسی کو ملا نہیں دنیا میں. لیکن یہ کیسا ہے اللہ کہتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے زبان کو نقط نہیں دیتا. اب سمجھ میں آیا کہ خاصان خدا کیسے ہوتے ہیں. ہمارا ایک گلا بڑا ہے زندگی بھر کا روک کر کے رہنے یہ بات اپنی بچیوں سے بہنوں سے مخاطب ہوں بڑے مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں ان کی دعائیں لینے کے لیے ہم موجود ہیں کہ زندگی بھر یہ شکوہ ہمیں رہتا ہے کہ جو مانگا خدا سے وہ نہیں ملا.
جو بہتر ملا اس کو دیکھنے کی آنکھوں میں بصارت اور بصیرت نہیں ہے، سمجھنے کے لیے عقل نہیں ہے، شکایت کے لیے زبان ہے، جو مانگا خدا سے وہ نہیں ملا۔ لیکن یہ بھی کمال ہے کہ ہم کبھی رک کر یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے تو خدا کی کبھی نہیں مانی، ہم نے تو اپنی مرضی کی ہے نا۔ ایک انسان کی پرابلم یہی ہے کہ اپنی مرضی کے کام کرتا جاتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ اس میں برکت ویسی ہو کہ جیسے خدا سے مانگ رہا ہے، نہیں ہوگا۔ اللہ نے بتا دیا کہ میرا عظیم ترین بندہ سب سے زیادہ فرما بردار ہے، وما ينطق عن الهوى، اپنی زبان کو جنبش نہیں دیتا۔ تو پھر یہ کلام خدا کیسے بیان کرتا ہے، پھر یہ آیات کیسے پہنچاتا ہے، پھر یہ احکام کیسے پہنچاتا ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحی، کہ یہ وہی کہتا ہے کہ جو وہی کہتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب بن گیا پوری ایڈیالوجی ہے، ایک پورا سیکٹ ہے کہ جنہیں ہم اہل حدیث کہتے ہیں نا۔ یقین جانیے خدا کی قسم حدیث سے ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کہ لیکن کہلاتے وہی ہیں۔ اب یہ طے کرتے ہیں کہ قرآن کی کون سی آیت کے سپورٹ میں ہم کون سی حدیث پیش کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے 2 دن قبل سورہ کوثر کے اوپر تھوڑی سی حسب حیثیت اپنی غربت والے معیار سے ذرا سی گفتگو کی، تو آپ نے دیکھا نا کہ احادیث کتنی گڑی گئی، کتنی فیبریکیٹ کی گئی، کتنے سارے ٹریڈیشن فیبریکیٹڈ ہیں۔ ان کے پاس جو ہے وہ 90% فیبریکیٹڈ ہے، اور جو 10% ہے ان میں بھی ملاوٹ ہے، کیونکہ ہر جگہ مقصود یہ ہے کہ محمد وآل محمد علیہ السلام کی عظمت کو چھپایا جائے، ہے نا، یہی ہے نا۔ تو عزیزان گرامی، یہ فیصلہ مسلمان نے کیسے کر لیا کہ آیت کیا ہے اور حدیث کیا؟ یہ کس نے بتایا کہ یہ خدا کا کلام ہے، قرآن کا حصہ ہے، یہ حدیث قدسی ہے، ارادہ اس کا ہے، الفاظ میری زبان سے ادا ہو رہے ہیں؟ یہ کس نے بتایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا قرآن کا حصہ نہیں ہے؟ توجہ توجہ توجہ، یہ کس نے بتایا فاطمہ بذات منی سورہ الحم کا حصہ نہیں ہے؟ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ ہے، کتنی خاموشی، چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ ہے۔ خدا برا نہیں مانتا۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جس کی ایک چادر اوڑھ لینے پر وہ سورہ نازل کر لے، وہ اپنی بیٹی کی تعریف اگر کہیں، لیکن عزیزان گرامی یہ اس معیار پر فائز ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نہیں کر سکتا، امین ہے، امین ہے، سچا ہے۔ اور پھر ایک بات کہوں کہ اس نے کیوں علی و فاطمہ کا نام علیہ السلام کا نام قرآن میں شامل نہیں کیا؟ ایک تو اللہ کا حکم نہیں ہے، دوسری یہ بات کہ اللہ کا حکم اس لیے نہیں ہے کہ قرآن صامت پھر قرآن صامت ہے، اور قرآن ناطق پھر قرآن ناطق ہے۔ علی و فاطمہ کو قرآن کی محتاجی نہیں، قرآن مجید کو علی و فاطمہ کی فضیلت کی محتاجی ہے۔ درود پڑھیں۔ بات آگے بڑھاؤں اس سے پہلے آپ ذرا آگے آ جائیں اور درود پڑھنے میں کیا جو گنجائش مجھے نظر آ رہی ہے، کیونکہ بعد میں آنے والے پریشان ہو رہے ہیں۔ آجی دیکھیے بیگس کو فرش پہ رکھنے کا کوئی ایکسٹرا ثواب نہیں، تو اٹھا لیں درود پڑھنے مل کر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مجلس کی قبولیت کے لیے پھر ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ یہ فیصل لبیک یا حسین لبیک یا مہدی لبیک یا زہرا یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دیکھیں ماں کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے جو کچھ کہا، جو کچھ بھیجا، جو کچھ پہنچانے کو دیا، کس کی مجال ہے کہ طے کر لے کہ یہ حدیث ہے اور یہ قرآن ہے اور یہ آیت ہے اور یہ قول ہے؟ یہ کون طے کرے؟ یہ کون طے کرے؟ یہ کون طے کرے؟ ہماری جانیں نہ قربان ہو جائیں اس رسول کی صداقت اور اس کی امانت داری پر کہ جس نے جو کچھ جیسا پایا ویسا پہنچایا۔ اور
کتنا بڑا استاد ہے وہ، کتنا بڑا ٹیچر ہے، کیسا سکھانے والا ہے کہ اللہ کے کلام کو جاہلوں تک پہنچایا، جوہلا تک پہنچایا، کہ جن کو کسی چیز کی تمیز نہیں تھی، کسی چیز کا فرق نہیں جانتے تھے، ان کو توحید کا پیغام پہنچایا. اور پہنچانے کے بعد جب جانے لگا اس دنیا سے تو ایک حدیث ارشاد فرمائی، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. اور خدا گواہ ہے کہ جتنے ویریشنز آپ کو اس حدیث کے ملیں گے نا، ہر مسلمان نے جب خلیفہ وقت سے اشرفیاں پا کر لکھنا شروع کیا تو پہلا اٹیک اسی حدیث پہ کیا. جملہ خود بتا رہا ہے کہ رسول کے آخری دنوں کا جملہ ہے، چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، چھوڑے جا رہا ہوں. This is the final will. انی تارک فیکم الثقلین. سب نے بدلا. عزیزان گرامی، اتنے فضائل چھپانے پر بھی دربار اہل بیت آج بھی آباد و شاد ہے. اس لیے کہ الفاظ بدلے جا سکتے ہیں، کردار کی حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی، علم کا ڈھونگ نہیں کیا جا سکتا، شجاعت دکھائی نہیں جا سکتی، سخاوت کا ناٹک نہیں کیا جا سکتا. یہ چیزیں ہیں، یہ کردار کی حقیقتیں ہیں کہ جن سے کوئی انکار نہیں کر سکا. جب کسی غیر مسلم فلسفر نے، مورخ نے، ہسٹورین نے، جب کسی نے اپنا قلم اٹھایا، سب سے پہلے اہل بیت کے کسی فرد کی تعریف لکھی. اور اگر یہ اپنے علم کو ان سے منسوب نہ کرتے، اگر یہ اینکر نہ کرتے، اگر یہ وہاں نہ اس نسبت کو جوڑتے، تو جو دنیاوی علم ان کو ملا ہے وہ بھی نہ ملتا، جو اپنی معرفت نصیب ہوئی تھی وہ بھی نہ ہوتی. توجہ ہے آپ کی؟ یہ پوری تمہید میں نے باندھی ایک جملے کے لیے کہ وہ کہ جس کو دنیا کے بدل دینے والوں میں اول فہرست مانا جاتا ہے، وہ کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ابنتی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین فی الاولین والآخرین. خدا کی قسم، اس کے جو دو پہلے الفاظ ہیں نا، انہیں میں بار بار پڑھتی ہوں، ان ابنتی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ. جب سے رسول نے فدق فاطمہ کے نام پر لکھا، بنی امیہ جن پر لعنت ہو، جاگ رہے ہیں نا، جن پر لعنت ہو جی، ایسے ایسے لعنت بھیجے کہ فرشتے آپ کو پہچان لے قیامت کے میدان میں کہ وہی ہے جو لعنت بھیجے، اس کو لے کر آؤ جلدی جنت کی طرف، جلدی لے کر. بڑی لعنت ہے. ان ابنتی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ. دیکھیے ان کے خاندانوں میں جہاں پر سارے نام موجود ہیں، وہاں پر علی، حسن، حسین، جعفر، حمزہ، یہ سارے نام آپ کو نہیں ملیں گے، بلکہ بنی امیہ کے ملعون نے، خدا غارت کرے انہیں، لعنت ان پر اور ان کے ماننے والوں پر، اور آج بھی جو ان کی حمایت میں ہیں، تھوڑی سی بھی جس کے دل میں ذرا سی بھی حمایت ہو، پروردگار اس کا شمار انہیں کے ساتھ کرتے آخرت میں. تو عزیزان گرامی، علی نام کے لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا، ہے نا، لیکن سب نے اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا. کیوں؟ کردار فاطمہ کی وراثت فاطمہ، وراثت فاطمہ، جس کے حق کو جھٹلایا اسی کے نام پر اپنی بیٹی کا نام رکھا تاکہ بہت ساری فاطمائیں موجود ہو جائیں. اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ سورہ کوثر میں تیرا تعارف کراؤں گا، سورہ حلقہ تیری سخاوت پر دلیل بنے گی، آئے تطہیر تیری طہارت کا بیان کرے گی، مباہلہ بتائے گی کہ تو جب نکلتی ہے تو میدان کیسے سر کر جاتی ہے، اور سورہ الحمد بیان کرے گا کہ اللہ کس سے راضی ہے اور کون ہے کہ جو مغضوب ہے. پورا قرآن مجید تجھ پر گواہی دے گا فاطمہ. تو اپنا نام کوئی رکھ لے. کیا کہا؟ ان ابنتی فاطمہ. توجہ ہے آپ کی؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ دیکھیے شب جمعہ ہے، جتنی خضوع اور خشوع سے عبادت کریں گے اتنا زیادہ ثواب ہے. اور یاد رکھیے کہ آج
ہفتے کا اعمال نامہ امام اصغر جل اللہ تعالیٰ فرجہ کے سامنے پیش آج شب کو ہمارے اعمال نامے ویکلی اپریزل ہمارے آقا کے پاس چلے اور ہم دعا گو ہیں کہ پروردگارا اس کے دل کی اذیت کا باعث نہ بنے، اس کے دل کی اذیت کا باعث نہ بنے۔ عزیزان گرامی، عرض میں یہ کر رہی تھی کہ اللہ کے رسول نے اسی زبان سے فرمایا کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں سرکاری اعلان درج کر دیا کہ یہ اپنی مرضی سے اپنی زبان کو نقط نہیں دیتا، یہ وہی کہتا ہے کہ جو وہی کہتی ہے۔ اس نے فرمایا ان ابنتی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین فی الاولین والآخرین، شروع سے لے کر آخر تک یہ کیا ہے؟ وقت کا سپین، یہ وقت کی وسعت۔ ہم مجلس میں تھے شروع سے لے کر آخر تک، یہ آپ نے کیا بتایا؟ وقت بتایا۔ سیدۃ النساء العالمین، یہ جگہ عالمین میں جہاں جہاں اللہ نے جس مخلوق کی جس شکل میں نسوان کو خلق کیا، فیمیلز کو خلق کیا، سب کی سردار کون ہے؟ میری بیٹی فاطمہ۔ ان ابنتی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین۔ بڑی بحث ہے اس پہ کہ کیسے سیدۃ النساء العالمین ہو سکتی ہے کہ جب معاذ اللہ 3 اور بیٹیاں تھیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر 3 اور بیٹیاں تھیں تو ان کی اولادوں سے رسول نے پیار کیوں نہیں فرمایا؟ اور اگر 3 اور بیٹیاں تھیں اور ان سے اولادیں تھیں تو کربلا میں وہ حسین کی مدد کو کیوں نہ آئے؟ توجہ کیوں نہ آئے؟ دیکھیے ذرا جاگ کر سنیے۔ I can understand it's very comfortable here اور آپ کو تھکان بھی بہت ہے، لیکن تھکان کا بیان خدا را مجھ سے نہ کیجیے، ٹھیک ہے؟ کل تو انشاءاللہ صبح اٹھنے کی جرنی کسی کو نہیں ہے، نماز کے علاوہ دیٹ از چھٹی کا دن ہے۔ ذرا ہم ہوش میں آ کر سنیں، ذرا یہ اطمینان کے بجائے آج ہی آپ سن سکتے ہیں، کل تو پھر سارا وقت بیشتر وقت جو ہے وہ مسائل میں جائے گا اور سامنے تابوت ہوتا ہے تو خدا کی قسم مسائل کے سوا اور کچھ بیان کرنے کی طبیعت بھی نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ جاگ رہے ہیں مل کر ایک بلند ترین درود سے اس کا ثبوت دے دیں۔ توجہ رہے آپ کی کہ اب ہم اصل مرحلوں میں داخل ہو رہے ہیں، اس بات پر ہم آ رہے ہیں کہ کیسے یہ ثابت ہوگا ان ابنتی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین فی الاولین والآخرین۔ اور اللہ نے جب اپنے رسول کی اس پاک سچی زبان سے یہ قول رائج کروایا، جاری کروایا، تو پھر دلائل بھی اسی میں پیش کیے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم ازواج سے مقابلہ ہی نہیں کرتے، یہ بے تکے موازنوں میں مقابلوں میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ We're not interested in all that۔ اور اگر کوئی بہت ضد کرے تو ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس بیوی کی طہارت کے بارے میں کیا کہوں کہ ظہر کے وقت جس کے یہاں بیٹا پیدا ہو اور عصر کے وقت ماں اور بیٹا سجدے خالق میں ہو، ہے نا؟ تو بھائی قوم کو تو ماں کی بات مان لینی چاہیے، ماں نے کہہ دیا ہے۔ تو ام المومنین عائشہ نے یہ کہا کہ بھائی میں خیر چلیے بیدار تھے کچھ لوگ، تو ان کا ایک قول ہے، چلیے اس کے زیادہ ہم باتیں نہیں کرتے، جب آیت تدبیر پہ اگر کل میں گفتگو کروں گی انشاءاللہ تو اس کی وضاحت کروں گی۔ لیکن ان عورتوں کو کہ جن کو اللہ نے مرتبہ بخشا، ان سے جب ہم بیوی کا موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی سیدۃ النساء العالمین فی الاولین والآخرین جتنی آئی ہیں سب کی سردار ہے، سب کی سردار ہے۔ اور اتنا خوبصورت اس کا یہ اکیلا پن ہے، اتنی حسین اس کی یہ یکتائی ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ نے مردوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی ریپرزنٹیشن کے لیے، ان کی نمائندگی کے لیے 1,24,000 پیغمبر بنائے۔ کتنے؟ 1,24,000۔ سارے مرد ہیں نا، کوئی خاتون تو نہیں اس میں؟ 12 آئمہ معصومین ہیں، مرد ہیں، کوئی خاتون نہیں۔
تو جہاں مردوں کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے ہوں، 12 امام ہوں، وہاں عورتوں کے لیے ایک یکتا فاطمہ الزہرا ہے. ایک درود پڑھ لیں. مل کر اس شخصیت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کہ جس کو پکار کر بیوی نے کہا کہ میرا بیٹا ہے یبن زہرا، سرکار وفا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی ذات اقدس و بلند پر ایک مرتبہ درود پڑھ لیں. جتنی گنجائش میں تیزی سے آگے بڑھنے میرا ساتھ دیجیے کہ پہلی عورت جو دنیا میں آئی ام البشر حوا، اس سے جب موازنہ کیجیے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ کمال جو بھی رہا ہو ہمیں اس سے بحث نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنت سے نکالی گئی. اور فاطمہ خاتون جنا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی رجل جنا ہو، کوئی مرد ہو جو مالک کہلاتا ہو، نہیں، جنت کی مالکہ ہے. کتنی عزت دی ہے خدا نے، عورت کی جنس کو کس قدر عزت بخشی ہے، کتنا عظیم بنایا ہے. کون ہے؟ خاتون جنا. اب بابو جو نکالی جائے فاطمہ وہ کہ جس کے نالین کے صدقے اللہ جنت خلق کرتا جائے اور کرتا جائے اور کرتا جائے اور پھر کہیں کہ مرضی اب راضی ہے. عزیزان گرامی، اس کے بعد ذرا سا ہم آگے بڑھیں. انبیاء کی جو ازواج ہیں یا جو مائیں ہیں، اگر جناب موسیٰ کی زندگی پر نظر کیجئے تو 2 خواتین ایسی ہیں، بلکہ 3، کہ جن کو اللہ نے بڑا مرتبہ بخشا ہے. ایک خود ان کی مادر گرامی، میری کوئی بیٹی ان کا نام بتائے، جناب یوخیبد. بنی اسرائیل کے لوگوں میں سنیے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں آپ کو پتا ہے کہ ان پر ظلم کیا جاتا تھا اور انہیں قید خانوں میں بند کر دیا جاتا تھا. جناب یوخیبد کے نام تھے 18 نام کے جو ان کے بزرگوں کو یاد تھے، اور ان 18 ناموں میں سے کوئی ایک اسم ایسا تھا کہ جب وہ تالے پر پڑھا جاتا تھا تو تالا کھل جاتا تھا. یہ موسیٰ کی ماں کو اللہ نے عظمت بخشی. اب ذرا سوچے جو فخر موسیٰ ہو، توجہ ہے آپ کی عزیزان گرامی. جناب یوخیبد کہ ایسے نبی کی ماں بنی، اللہ نے بڑا امتحان لیا. دریائے نیل کے حوالے کر دو اپنی اولاد کو، توکل تھا بھی نہیں کر دیا. پیدا کرنے کا شرف حاصل ہوا، پرورش کرنے کا شرف حاصل نہیں ہوا. اٹھا لیا موسیٰ کو گود میں آسیہ نے اور فرعون کے محل میں پرورش کر دیا. آسیہ شہیدہ ہے، شہید کی بیٹی. شرف حاصل ہے کہ موسیٰ کی پرورش کی، لیکن موسیٰ کو پیدا کرنے کا شرف حاصل نہیں ہے. موسیٰ کو پیدا کرنے کا شرف حاصل نہیں ہے. آگے بڑھیں. جناب موسیٰ کی بہن کلثوم کہ جنہوں نے ان کی پوری تحریک میں ان کا ساتھ دیا، لیکن وراثت نبوت کا حصہ نہیں بنے. پھر آ جائیں جناب ابراہیم تک. کون بیویاں ہیں یہاں؟ ایک جناب ہاجرہ ہے، ایک جناب سارہ ہے. جناب ہاجرہ وہ ہیں کہ جو جانتی ہیں کہ اللہ کے حکم پر میرے بیٹے کے گردن پر چھری رکھی گئی، لیکن اس کے غم میں فوت ہو گئی. ہائے میرے بیٹے کا گلا تھا اور چھری تھی، اگر چل جاتی تو. صبر کی یہی حد تھی، کیا فاطمہ کا مقابلہ کریں گے. جناب سارہ کہ جن کو بڑے امتحانات میں اللہ نے ڈالا، توجہ ہے آپ کی، جن کو بڑے امتحانات میں اللہ نے ڈالا، لیکن ان کی نسل قطع ہو گئی، ان کی نسل رک گئی. قربان جائیں ہم اس بیوی پر
کہ جس کا بیٹا آج بھی پردہ غیبت میں بیٹھ کر ہماری اس مجلس کا عینی مشاہدہ کر رہا ہے. درود پڑھیں. گرامی جناب مریم کہ جن کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ بطول رہی اور ماں بنی، بطول رہی اور ماں بنی، پاک و پاکیزہ رہی اور ماں بنی، اور ایسے بیٹے کی ماں بنی کہ جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے. ایسے بیٹے کی ماں بنی کہ جس کو اللہ نے اٹھا لیا چوتھے آسمان پر رکھا. ایسے بیٹے کی ماں بنی کہ جس پر اللہ نے انجیل کو نازل کیا. ایسے بیٹے کی ماں بنی کہ جو صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب امت ہے، صاحب معجزہ. یہی تو کہتی ہے نا مسلمانوں کی اکثریت کہ نہیں، مریم افضل ہے، مریم افضل ہے. مریم کا وجود اور ان کی عظمت اپنی جگہ، لیکن فاطمہ سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی، اپنے بچوں کو وصیت و نصیحت کے طور پر اس بات کو میں ہر بار دہراؤں گی جب تک کہ آپ کو یہ زبانی یاد نہ ہو جائے کہ غیبت کبریٰ کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور مسلمانوں کے کسی پیشوا نے جو اپنے آپ کو خلیفہ کہلواتا ہے، اس کے پالے ہوئے مولوی سامنے بیٹھے ہوئے. آپ کو پتا ہے نا کہ سارا ڈیمیج انہی لوگوں نے کیا ہے. ہر دور کے یہ بکاؤ ملا، توجہ ہے آپ کی. تو ہر دن ایک سوال ہے، ہر دن ایک ڈبیٹ ہے. بھائی ان کو کام پہ لگائے گا نا، ان کو تنخواہیں دیتا ہے. تو کہا کہ بھائی آج کیا سوال ہے؟ کہا ہم نے یہ ڈبیٹ اپنے سامنے رکھا ہے، اس بات پر ہم ڈسکشن کریں گے، اس بات پر ڈسکورس ہوگا کہ مریم افضل ہے یا فاطمہ. خلیفہ بڑا خوش ہو گیا، کہا جی سوچنا شروع کر دیا، بڑی اچھی بات ہے. مریم افضل ہے یا فاطمہ؟ کہا جواب کب لاؤ گے؟ کہا 2-3 دن کی مہلت دے دیں. 2-3 دن کے بعد جب یہ پھر حاضر ہوئے تو آپ کو پتا ہے کہ دربار کیسے لگتا تھا کہ جو خاص تھے وہ 2 طرف بیٹھتے تھے، جو مشیر تھے جن کو کچھ بولنا ہوتا تھا وہ سامنے ہوتے تھے، اور پھر پیچھے کی طرف عام لوگ جو کسی وجہ سے کسی درخواست کو لے کے، کسی سفارش کو لے کے، کسی بات کو لے کر حاضر ہوتے تھے. اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں دنیاوی بادشاہوں کے سامنے جانے کے لیے. اور کیسی بلند قسمت ہے ہماری، خدا کی قسم، کہ جب چاہے آ کر علم کو تھام لیں، کہ جو رئیس عالمین ہے اس کے دربار کا دروازہ مسلسل کھلا ہوا ہے. درود پڑھیں گے محمد فرجم. یہ ہے اصل بادشاہ جو کبھی اپنی غریب گناہگار رعایا سے غافل نہیں ہوتے. تو عزیزان گرامی، اب جو پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تھے نا، ان میں کوئی ایسا تھا ہم آپ کے جیسا. کیسا؟ حسین پر رونے والا، فاطمہ کے نام پر چھپ جانے والا، اپنی دعائیں بیوی سے مانگنے والا. اس مجمع میں کوئی ایسی بیوی ہو جو مجھ سے یہ کہہ سکے کہ مصیبت میں چاہے گھر کی چابیاں کھو جائیں یا بچہ بیمار ہو جائے، بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی کوئی بات ہے، پہلی دعا جناب سیدنا کی ہے نا. سوچنا نہیں پڑتا اس کے لیے، وہ بے ساختہ زبان پہ بات آتی ہے، سکھلایا ہے ہماری ماں نے. اس لیے تو عزیزان گرامی، ایک تھا ہم جیسا، اس نے کہا کہ خلیفہ تیرے یہ مولوی، تیرے ٹکڑوں پر پلنے والے یہ لوگ اس قدر بدعقیدہ ہوں گے. کہا کہ اسے سامنے لاؤ جو بلند کر کے آواز مجھ سے بات کر رہا ہے. یہ اس کے بولنے کی جگہ نہیں، اسے سامنے لاؤ. جب سامنے لایا گیا، دلیر تھا، جس کے دل میں ولایت ہو نا اور محبت ہو نا، وہ ڈرتا نہیں کسی سے، ڈرتا نہیں ہے کسی سے. وہ سامنے تن کر کھڑا ہو گیا. کہا خلیفہ میں پھر دہراؤں گا. کہا کیا کہا تم نے؟ کہا تیرے ٹکڑوں پر پلنے والے یہ مولوی اتنے بدعقیدہ ہو گئے کہ انہیں مریم فاطمہ سے افضل لگ رہی ہے. کہا یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے پاس دلیلیں ہیں. انہوں نے قرآن سے پیش کیا. کہا دلیلیں دہرانے کو کہو. کہا پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے کہا ان اللہ اصطفیٰ، کہ ہم نے استفا کر لیا، طاہرہ کے پاک کر دیا. استفا کے پھر استفا کی بات 2 مرتبہ اللہ نے کہا مریم ہم نے تمہیں چن لیا. اللہ نساء العالمین، دنیا کی عالمین کی عورتوں پر ہم نے تمہارا انتخاب کیا. سردار نہیں کہا، سیدہ نہیں کہا، کہا استفا کے تمہیں چنا.
چلو تمہیں الگ قرار دیا, یو یونیک, تمہیں الگ قرار دیا ہم نے, پاک رکھا, پاک کر دیا. کہا اور کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ کہا ایک سورہ ہے سورہ مریم قرآن مجید میں, دکھاؤ کوئی سورہ فاطمہ کے نام سے. اس نے فوراً بے ساختہ جواب دیا کہ فاطمہ کے نام سے نہیں, فاطمہ کے قصیدوں میں. سورہ حل عطا اللہ نے نازل کیا, سورہ کوثر نازل کیا, خاموش ہو گئے. کہا اور اللہ نے فاطمہ کو پکار کر کہا یطہرکم تطہیرا, 2 مرتبہ طہارتوں کا ذکر ہے, یطہرکم تطہیرا, کہ خود بھی پاک ہے اور پاک کر دیتی ہے, خود بھی پاک ہے اور پاک کر دیتی ہے. اپنے بچوں کے لیے تیزی سے ایک جملے میں اس معاملے کو یہاں سے حل کر کے آگے بڑھوں کہ جب اللہ نے مریم کو کہا طہرکے, یعنی جیسے شربت ہے نظر کا پاک ہے, لیکن آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے, آپ اس سے غسل نہیں کر سکتے, البتہ کہ اگر اس کی شیرینی آپ کے ہاتھ میں لگ جائے اور آپ کو وضو کرنا ہو تو پہلے اس کو ہاتھ سے چھڑانا ہوگا. لیکن جو طہرکم تطہیرا پاک پانی کی طرح ہے کہ خود بھی پاک ہے, بذات خود بھی پاک ہے, اور جس چیز سے چھو لے, جس چیز سے آب روا بن کر وہ پار ہو جائے اسے بھی پاک کر دیتا ہے. تو اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہم نے مریم کو پاک کیا, فاطمہ طہارتوں کا مرکز ہے. اب سمجھ لو کہ جو نسلیں اپنی اس کی محبت سے جوڑ دے انہیں یہ پاک کرتی جاتی ہے. فاطمہ سیدۃ النساء العالمین فی الاولین والآخرین. کیسے مریم سے مقابلہ ہو, کیسے مریم سے مقابلہ ہو؟ سنو, مریم کا ایک بیٹا معصوم, فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم ہیں. مریم کا ایک بیٹا ہے جس کو شہادت نصیب نہیں, فاطمہ کے 10 بیٹوں کو شہادت نصیب ہوئی ہے. اور سن لو تم یہ بھی سن لو کہ جب آخری زمانہ آئے گا, ابھی بھی تجھے یقین نہیں ہوا, ابھی بھی تجھے تشفی نہیں ہوئی, تو سن لے کہ جب آخری زمانہ آئے گا اور پانی پر مصلی بچھایا جائے گا, جو میری کتابوں میں ہے, جو تیری کتابوں میں ہے, جو میں نے پڑھا ہے, جو تو نے پڑھا ہے, سن لے کہ پردہ غیبت سے واپس آئے گا فاطمہ کا بیٹا, 4تھے آسمان سے اترے گا مریم کا بیٹا, اور فاطمہ کا بیٹا آگے نماز پڑھائے گا, مریم کا بیٹا پیچھے نماز پڑھے گا. فاطمہ سیدۃ النساء العالمین فی الاولین والآخرین. عزیزان گرامی, خاموش ہو گیا اور دربار بھی خاموش ہو گیا. ایسی دلیلیں پیش کر دی, کیوں؟ اس کا ضمیر بکا ہوا نہیں تھا, اس کی زبان خریدی ہوئی نہیں تھی. یاد رکھیے کہ جس کے خون میں طہارت ہو, محبت ہو, ولایت ہو, وہ کبھی بھی ان کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹتا. تو عزیزان گرامی, ہم نے مریم سے بھی موازنہ کر کے دیکھ لیا نا, ہم نے مریم سے بھی موازنہ کر کے دیکھ لیا. اب ایک بیوی ہے, ایک بیوی ہے کہ جس سے ہم موازنہ نہیں کر سکتے, جس سے ہم تقابل کریں گے نہیں یہاں پر, لیکن نسبت البتہ فاطمہ سے اس کی بیان کریں گے کہ ایک بیوی اتنی پاک کہ اللہ نے اس کے بطن کا انتخاب کیا, اتنی طاہر کہ طاہرہ کی ماں بنی, ایسی سخی کہ فاطمہ کی ماں بنی, اتنی بڑی عالمہ کہ فاطمہ کو سکھلایا, اور ایسی بڑی ملکہ کہ سیدۃ النساء العالمین کو اپنے آغوش میں پالا. اللہ نے انتخاب کیا خدیجہ بنت خویلد کا کہ ایک بیٹی تجھے ایسی دوں گا کہ رہتی دنیا تک کسی کی کوئی اولاد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک بیٹی تجھے ایسی دوں گا, ہے نا. اور بیوی نے جو اپنی بیٹی کو پایا تو ان کی عظمت کو سمجھ کر پایا. اب اگر میں جناب مریم, جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ کے آپس کی نسبتوں کو ایک بار میں بیان کروں تو کسی شاعر کے اشعار کے چند مصرع آپ کے سامنے میں پیش کروں کہ وہ کہتا ہے جناب خدیجہ کے بارے میں, سلام اللہ علیہ کے بندی بھی کے ذات پر ایک گروپ پڑھنے میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی, جو یہ سیدۃ النساء العالمین ہے اس کی ماں کے بارے میں ہم کیا کہیں عزیزان گرامی. شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ پھیلا تیرے دم سے رخ ہستی پہ اجالا. کسی عورت کا کوئی ذکر نہیں ملتا, ایک ہے انٹرپرونر,
کہ جس نے دکھایا کہ دولت کیسے کمائی جاتی ہے، اور پھر جس نے دکھایا کہ کیسے راہ حق میں لٹائی جاتی ہے نا، کہ پھیلا تیرے دم سے رخ ہستی پہ اجالا، توجہات اس طرف رکھیں، پھیلا تیرے دم سے رخ ہستی پہ اجالا، ظلمت کو ایک صبح ابد رنگ میں ڈالا، تو نے اندھیرے کی رات کو ختم کر دیا، تو نے اجالے کی سحر لا دی، دنیا سے تیری سوچ کا انداز نرالا، دنیا سے تیری سوچ کا انداز نرالا، کیوں کہ کردار پسند کیا کردار محمدی، دنیا سے تیری سوچ کا انداز نرالا، بچوں کی طرح گود میں اسلام کو پالا، بچوں کی طرح گود میں اسلام کو پالا، بچوں کی طرح گود میں اسلام کو پالا، اے بنت خویلد تیری توقیر بڑی ہے، اے بنت خویلد تیری توقیر بڑی ہے، اے بنت خویلد تیری توقیر بڑی ہے، مریم تیری بیٹی کی کنیزوں میں کھڑی ہے، مریم تیری بیٹی کی کنیزوں میں کھڑی ہے، درود پڑھیں مل کر۔ ان ابنتی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین فی الاولین والآخرین۔ خدا کی قسم صبح اٹھ کے میری بیٹیوں سے کہہ رہی ہوں اسے دہرایا کیجیے، ہماری ماں ہے، ہماری سردار، بے شک ہے، قوم ہے نا تو سردار ہوگا نا، سب کی ہے، جو اسے مانتا ہے وہ بھی، جو نہیں مانتا وہ بھی، اسے فرق نہیں پڑتا، البتہ کہ جو اس سے خود کو جوڑ لیتا ہے اللہ کی نظر عنایت اس پر ہو جاتی ہے، یہ سچی بات ہے، فی الاولین والآخرین۔ عزیزان گرامی، میں بات کو یہاں روکوں اور آپ کے سامنے میں بیان کروں کہ مادر فاطمہ کا کردار کیا ہے، 2-4 جملے پھر مصائب کے ربط، کہ جب آپ کا عقد رسالت مآب سے ہوا تو آپ کی دولت کا یہ عالم تھا کہ شمار کیا نہیں جا سکتا تھا، کنیزوں کے کمروں میں لگے ہوئے پردوں کو سوت اور سونے کے تاروں سے بنا جاتا تھا کہ اندر آنے والی ہوا کے جراثیم باہر رہ جائیں۔ جب اس سرور کائنات چل کر خدیجہ کے گھر تک آیا تو تشتوں میں یاقوت اور موتی اور زمرد سے صدقہ اتارا گیا، کنیزوں نے اپنے بالوں میں موتی پروئے ہوئے تھے کہ جسے کھول کر اس کی برسات کی۔ پھر میرا سوال ہے کہ ایسی ملکۃ العرب جب اس دنیا سے جانے لگی تو اپنی 5 برس کی بیٹی کو بلا کر کہتی ہے کہ فاطمہ میرا ایک پیغام اپنے بابا سے پہنچا دیجیے، اس لیے کہ آپ کے بابا سے خود مجھے یہ کہتے حیا آتی ہے۔ فاطمہ بیٹھ گئی، ماں کی یہ حالت ہے کہ شیب ابو طالب کی سختیاں اٹھاتے اٹھاتے بیوی کی جلد ہڈیوں سے جا ملی ہے، جوانی میں ضعیف نظر آتی ہے خدیجہ۔ دیکھیے ماں سے جدائی کسی عمر میں آسان نہیں ہے، لیکن جب کسی کی اولاد چھوٹی ہو تو اس کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ ماں کے بغیر بھی جینا پڑ سکتا ہے، یہ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے نکلا ہے اپنے پاس اپنی بیٹی کو اور کہا کہ فاطمہ میرا ایک پیغام اپنے بابا تک پہنچا دیجیے۔ کہا جی اماں فرمائیے۔ کہا میرے پاس ایک کفن کا انتظام بھی نہیں ہے، ان سے میری یہ درخواست ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اس قمیص کا کفن دے دیں کہ جو قمیص اس نے تب زیب تن کی کہ جب اللہ نے وہی ان کو بھیجی تھی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ معصومین کے دنیاوی سن و سال سے ان کی عظمت کا اندازہ لگانا غلط ہے۔ فاطمہ جانتی ہے ماں کیا کہہ رہی ہے۔ چادر کو ایک مرتبہ سمیٹا بیوی نے، ننھے ننھے قدموں سے باغ تک چل کر گئی اور جا کر کہا کہ میری اماں کے پاس بابا ایک کفن بھی موجود نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اپنی قمیص دے دیں آپ، کہہ کر بیوی نے رونا شروع کیا۔ جب دفنا کر خدیجہ کو واپس آئے سرور کائنات تو فاطمہ نے اپنے آنسو روک رکھے تھے
جب باپ نے سر پہ ہاتھ رکھا نا، ایک مرتبہ ننھی ننھی باہر باپ کے سینے سے لپٹ کر فاطمہ نے رونا شروع کیا. 5 برس کی عمر میں ماں سے جدائی ہو گئی. بڑے تانے برداشت کیے ہیں، بڑے تانے ان لعنتی عورتوں کے کہ جو رسول کے نکاح میں آئیں تو لیکن جن میں ماں ہونے کی کوئی خوب نہیں تھی. بڑے تانے برداشت کیے، بہت دل آزاری کی گئی فاطمہ کی، بہت دل آزاری. اور جب باپ سے جدا ہوئی تو ایک عجیب منظر تھا کہ بی بی ہر تھوڑی دیر پر سیاہ چادر اوڑھ کر روضہ رسول پر جا کر دونوں ہاتھ رکھ کر کہتی تھی کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر ایسے مصائب ٹوٹے کہ اگر روشن دلوں پر پڑتے تو وہ مثل شب تاریک ہو جاتے، اگر پہاڑوں پر یہ مصیبتیں ٹوٹتی بابا تو وہ ریزوں میں تبدیل ہو جاتے. ادھر فاطمہ کا بین شروع ہوتا، ادھر مسجد نبوی کی دیواروں کو ان کی جگہوں سے بلند ہوتے ہوئے لوگ دیکھتے. 3 دن گزر گئے، فاطمہ کے گھر کا دروازہ جلا دیا گیا، فاطمہ کی پسلی توڑ دی گئی، فاطمہ کا موصل شہید کر دیا گیا. حوصلہ کرتے سننے طویل سفر ہے. ہاں روایت میں تماچوں کا بھی ذکر ہے، روایت میں تازیانے کا وار بھی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب میرے مولا نے غسل دیا تو میرا مولا بارہا چیخیں مار کر گیا. لیکن آپ کی توجہ میں ایک بات کرنے کا جانا چاہتی ہوں. یہ آپ نے ابھی گویا کرنا شروع کیا ہے، ہو سکتا اگلے 10 منٹوں تک مسائل چلتا رہے، شدت بڑھتی رہے، لیکن آپ کا گویا تھم جائے گا. جب آپ کھڑے ہوں گے تو پسلیوں میں زور محسوس کریں، اس لیے کہ جب انسان گویا کرتا ہے نا تو اس کے پھیپھڑوں پر زور پڑتا ہے، اور جس کی پسلیاں ٹوٹ کر پھیپھڑوں میں پیوست ہو گئی ہو، اس کی آتی جاتی ہر ایک سانس موت کی تکلیف ہے. لیکن کیا کرے فاطمہ کہ بابا سے جدائی ہو گئی، کیا کرے فاطمہ، کیا کرے. میرے مولا کائنات آئے، دیکھتے ہیں مولا اپنی آنکھوں سے فاطمہ دیر تک کہیں بیٹھی نہیں رہ سکتی، فاطمہ سے چلا نہیں جاتا. وہ بیوی جو دن بھر گھر کے تمام امور انجام دیتی تھی اب ایک ہاتھ پسلیوں پر رکھ کر اپنے حجرے میں پڑی رہتی ہے. ارے کبھی کنیز سے کہتی ہے سہارا دے کر مجھے ٹیک لگوا دے. اب بیوی بڑی مشکل سے چلتی ہے. عزیزان گرامی میرے مولا نے دیکھا اگر آہستہ سے بیوی پر سلام بھیجا، بیوی نے نظر اٹھائی، میرے مولا نے کہا مدینے والوں نے تمہیں پیغام بھیجا ہے فاطمہ، کہا ضرور بیان کرے ابو الحسن. کہا مدینے والے تم سے یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے رونے کا ایک وقت مقرر کر لو، اس لیے کہ دن بھر تمہارے گریوں میں سے ان کے کارے زندگی میں خلل پڑتا ہے. جواب سنیں گے بیوی کا، ہائے میری مظلومہ بیوی کہ جس کو رونے کی اجازت نہیں ہے، یہی وہ مدینہ ہے، یہی وہ مدینہ کہ جہاں رسول کا اتنا احترام تھا، جہاں رسول نے فاطمہ کا اتنا احترام کیا. ہاں یہ زمانے نے کیسا رخ بدلا ہے. بیوی نے جواب دیا، ٹھنڈی آنکھ کھینچی اور اس کے بعد کہا ہی ان سے جا کر کہہ دیجئے، اے ابو الحسن ان سے کہہ دیجئے ان کے رسول کی بیٹی انہیں زیادہ دن تک تکلیف نہیں دے گی، انہیں زیادہ دن تک اذیت نہیں دے گی. بحث ہمیں اس سے نہیں کہ 30 دن کے بعد ختم ہو گئی یا 75 دن کے بعد اس دنیا سے رحلت فرمائی یا 90 دنوں کے بعد رخصت ہوئی. سوال یہ اٹھتا ہے کہ 18واں برس اتنا بھاری کیوں پڑا فاطمہ پر، جن کی 18 برس کی بیٹیاں دل پر ہاتھ رکھ کے
पास इतना मुश्किल क्यों पड़ा? फिर बीवी ने रोकर कहा, हसन ये तो मदीने वालों से कहती हूँ और आपसे मेरी एक दरख्वास्त है। कहा बताएं क्या चाहती हैं आप? कहा मेरे लिए जन्नतुल बकी में एक छोटा सा हुजरा बना दीजिए। कहा किस लिए? कहा मैं वहां जाकर अपने बाबा को रोया करूंगी। हाय रहमतुल आलमीन की बेटी, अरे उसने ये चाहा नहीं कि कोई उसे परेशान हो जाए। आज़ीज़ाने ग्रामी, कैसे बेगैरत थे वो उम्मती, लानत ऐसे सहाबी पर, लानत ऐसी असहाबियत पर कि जो रसूल की बेटी से ये कहे कि वक्त आ कि उनका लो रोने के लिए, लानत उनके मानने वालों पर, उनके हामियों पर लानत हो और दायमी लानत हो। बस मैं एक बात कहूँ, कभी खुदा न खास्ता किसी खातून को चोट लग जाए, कभी कोई तकलीफ हो जाए, मैं मिंबर की हुर्मत से बहुत ज्यादा होशियार रहकर ये जुमला आपसे कहती हूँ, अगर किसी खातून के बदन से उसका कोई बच्चा नुकसान हो जाए ना, तो उसे कितनी कमजोरी आ जाती है। न कहिए कि दिल पर सदमे हो, न कहिए कि बाबा की रहमत का सदमा है। अरे शोहर के गले में रस्सी देख चुकी है, बेटा हाथों से दबाया फातिमा ने, तमाचे खाए पसलियां टूटी है, लेकिन नन्हे नन्हे बच्चों का हाथ थामा, बुर्का सर पे डाला, हसन को आगे किया, हुसैन को उनके साथ, अरे ज़ैनब उम्मे कुलसूम को लेकर धूप में पैदल चली मेरी बीवी जन्नतुल बकी में। मेरे मौला ने खुदा तामीर किया कि जिसमें खजूर के दरख्त की चंद सूखी हुई टहनियों से एक छत की शक्ल मेरे मौला ने बना दी और उसमें फातिमा बैठ कर गिरिया किया करती थी। अरे कभी बाबा की बातें किया करती थी, कभी बाबा के मसाइल बयान करती थी। हाँ मैंने बता दिया ना, रिवायत यही खामोश हो जाती है, लेकिन मैं तुम्हारी फितरतों से सवाल करती हूँ बीवियों, मैं आपकी अक्लों के मेयार पर इस समझ जुमले को तोड़ने की दरख्वास्त करती हूँ। कभी अपने बच्चों के सामने न रोने वाली अपने बाबा को बैठ कर जब रोया करती थी, जरा सोचिए बच्चों के दिल पर क्या गुजरती होगी। जज़ाकुम रब्बुकुम, जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा आपको किसी गम में न डाले। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद के आज़ीज़ाने ग्रामी, एक दिन जब बीवी वापस आई ना, बस मैंने तमाम कर दिया, आप गिरिया कर चुके। अगर नसीहत फातिमा पढ़ने की मुझ में हिम्मत रही तो आज मैं बयान करूंगी, वरना कल के लिए जिंदगी इसी के तुफैल मांग कर हम यहाँ से आज बात को खत्म करेंगे। आज़ीज़ाने ग्रामी, एक दिन बीवी जब वहां से वापस आई ना, तो मौला घर से बाहर निकल रहे थे। जैसे ही बीवी के चेहरे पर नजर पड़ी, हम मुस्कुराहट तो नहीं है, मुसरत तो नहीं है, लेकिन एक इत्मीनान था ज़हरा के चेहरे पर। जैसे ही देखा, मेरे मौला ने सवाल किया, बिन्ते रसूल आज बेचैनी जरा कम नजर आती है, आज मुस्कुराहट के आसार नजर आते हैं। बीवी ने कहा हसन क्यों ना हो कि आज रोते रोते जब मेरी आँख लग गई तो मैंने ख्वाब में बाबा की ज़ियारत की, बाबा मुझसे मिलने आए, मेरी पेशानी का बोसा लिया और मुझसे कहने लगे फातिमा मेरे अहले बैत में मुझसे आकर मिलने वाली तो सबसे पहली होगी। ये सुनना था कि मेरे
آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص میں تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم كبرك جواسط محمد وآل محمد. یہ سورہ فاتحہ کا ثواب ناسوں کا ثواب جو بھی تلاوت کیا گیا اس کا ثواب مرحوم رقیہ علی موسوی بنت آقا محمد موسیٰ اور مرحوم سید احمد علی موسوی ابن سید حمد علی موسوی کو روحوں کو ایصال کر دے. پروردگار مرحوم اور مرحومہ کے تمام گناہوں کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے. پروردگار نہ صرف ان کے لیے نہ صرف اس مرحوم اور مرحومہ کے لیے بلکہ کل مومنین و مومنات کل مرحومین و مرحومات کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ ان کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخشے ہوئے انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. آخرت میں ان کا شمار اصحاب یمین میں کر. پروردگار آخرت میں ان کا شمار اصحاب امام زمان میں کر. پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا بالخصوص تجھے واسطہ خاتون جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہماری مختصر سی مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے. تجھے واسطہ فاطمہ کی ٹوٹی پسلیوں کا پروردگار کہ ہماری گناہگار آنکھیں کانوں کو وقی اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ فاطمہ کا لال جب اس کے قتل کا انتقام لے تو ہم اس کے انصار و ایمان میں شمار کیے جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم